میں نے آپ کو کہا کہ بائے بسم اللہ، یہ باب و ہا کا راز ہے، انا مدینۃ العلم و علی باب و ہا. تو وہ جو باب ہے اس کو دیکھنا ہو تو پھر آپ کو جو ہے وہ کن فیکون کے راز کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ کن اور فیکون کیا کہ اذا ارادہ شیئن ان یقول لہ کن فیکون. یہ اسکیٹرڈ گفتگو لگ رہی ہے لیکن اس کو پوری سنیں گے تو آپ کو یہ پورا ایک اسپیکٹرم، ایک بڑی خوبصورت تصویر سمجھ آئے گی. پھر میں یہ تیسری چیز اس کا ذکر کروں. مولا علی علیہ السلام کی انگوٹھی کے اوپر ایک نقش تھا، العزت للہ، عزت اللہ کے لیے ہے. العزت للہ. مولا علی علیہ السلام کی جو انگوٹھی آپ نے ہاتھ میں پہنی ہوتی تھی اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا. اب آ جاتے ہیں مولا صادق علیہ السلام کا ایک فرمان. جب تخلیق کے ضمن میں آپ نے گفتگو فرمائی تو فرمایا کہ جب اللہ کا نور اس کوثر کے گرد اکٹھا ہوا تو لا الہ الا اللہ کی تجلی سے عزت اللہ حرکت میں آئی. العزت للہ کا راز، اللہ کی عزت حرکت میں آئی اور وہ نور کی آبشار انما یرید اللہ سے ہوتی ہوئی مشیت الہی بن گئی. یعنی وہ نور جب مشیت الہی یعنی اذن اللہ، روح کیا ہے؟ امر الہی. تو جب وہ رسالت مآب کا نور جو ہے وہ اذن الہی میں آیا، تو جب وہ اذن الہی میں آیا تو پھر وہ نور جو ہے وہ مشیت الہی سفر کرتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر کا نور تھا. جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر میں وہ نور آیا تو وہ کعبہ قوسین کے قریب جب پہنچا تو وہاں نور کا ایک ایسا دھماکہ ہوا جس کا اثر پوری کائنات میں گیا. اور پھر وہاں سے یہ میں لفظ اس لفظ وہی بیان کر رہا ہوں لیکن تھوڑا سا اس میں کٹ شارٹ کر رہا ہوں. کانٹیکس یہی ہے. تو میں کیونکہ اس کی وہ جو ان کے جو ٹرمز ہیں نا مالک کی وہ نہیں بدل رہا. مولا صادق علیہ السلام نے جو ٹرمز کہی ہیں وہ نہیں بدل رہا، لیکن جو چیزیں ہیں میں اس کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں دوبارہ اس کے اوپر آتا ہوں. اور پھر جب وہ نور کا ایک دھماکہ ہوا تو تخلیق کا باعث بنا اور وہاں سے کن کی انرجی نکلی اور فیکون ظہور پذیر ہوا. یہ جملے ہیں. میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ سے عزت اللہ حرکت میں آئی، نور کی آبشار جو ہے وہ مشیت الہی بنی اور مشیت الہی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پہ ظاہر ہوئی.